الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس باوقار اجلاس کے صدر محترم اور اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کرام، دانشوران اعظام، حضرات و خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو ایک خاص مسئلے پہ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور جس عنوان سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اوقاف کا مسئلہ ہے۔ وقف ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ وقف کی زمینوں پہ ہمارے مدارس قائم ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ہمارے امام باڑے ہیں، اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جن سے ہم اپنی دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وقف کے سلسلے میں حکومت کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حکومت نے موجودہ وقت میں وقف ترمیمی بل 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا اور یہ چاہا کہ یہ بل پاس ہو جائے، لیکن اللہ کا فضل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے، جس اسباب کے نتیجے میں اچھے حالات پیدا ہوئے اور مختلف اپوزیشن پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ بل JPC میں بھیج دیا گیا۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ہماری ملی تنظیموں نے ہمارے ملت کے لوگوں نے اس پہ نہایت ہی بیداری کا مظاہرہ کیا، اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، امارت شریعہ اور تمام ملی تنظیموں نے اس پہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور اس کے اوپر اس وقف ترمیمی بل کو نکار دیا۔ سبوں نے ایک آواز بلند کی اور وہ دستخطی مہم کا آغاز شروع ہوا۔ آج یہ باوقار اجلاس جو یہاں پہ جمع ہے، سبوں نے اپنے دستخطی مہم کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی ملت زندہ ہے، ہم زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے اندر زندگی کی نمک ہے، ہم کبھی بھی اپنے دین کے سلسلے میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات نے اپنے تقریباً 4 کروڑ دستخط کے ذریعے جو مشورہ بھیجا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اب یہ بل جو ہے اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اور یقیناً یہ پاس ہونے کے کسی بھی حیثیت سے پاس نہیں ہونے کے لائق ہیں۔ آج امت مسلمہ کا یہ سیلاب واضح کر رہا ہے کہ امت محمدیہ میں جان باقی ہے۔ جب تک یہ جان باقی رہے گی، اس وقت تک کوئی ہمارے دین اور ہماری شریعت کے خلاف سازش نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے مختلف تنظیموں کے ساتھ ڈیلیگیشن اور وفد کی شکل میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے ملاقات کی، بہار کے محترم وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی، اور ان سے اس بات کی درخواست کی کہ آپ بڑی حیثیت کے مالک ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ عطا کیا ہے، آپ کے اوپر BJP کی حکومت قائم ہے۔ اگر آپ اس بل کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یقیناً ایک بہت اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ وہ یقیناً ایک اچھا ماحول پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بل کے سلسلے میں جس طریقے کی باتیں سامنے آئی، اس کا احساس ہم کو اتنا نہیں تھا، اور انہوں نے یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملنے کی ترغیب دلائی اور تلقین کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ اس وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں
غور خوض کریں گے اور یقیناً امت مسلمہ کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، اور آئندہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اور JPC کے بھی اجلاس کے اندر اس سلسلے میں غور خوض کر کے اچھا قدم اور مناسب قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اس باوقار اجلاس کا احترام کریں گے اور خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقف ترمیمی بل جو ہمارے سامنے ہے، جس سے بہت سے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں، یہ وقف ترمیمی بل ہمارے سامنے سے ٹل جائے۔ ہم آج اس باوقار اجلاس سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملت کو ہر موقع پہ ہوشیار رہنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی بھی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر کوئی خطرہ منڈرائے تو اس کے لیے اسی طریقے سے اجتماعیت کا مظاہرہ کرے۔ یقیناً عمارت شریعہ کا اقدام قابل ستائش ہے، اور انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کا یہ اقدام قابل ستائش ہے، اور اس سلسلے میں ملی تنظیموں کو جس طریقے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ یقیناً بڑی کوشش ہے اور اہم کوشش ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ملت کے لوگ اسی طریقے سے بیدار رہیں گے، اور جب کبھی بھی کوئی موقع آئے گا تو اسی طریقے سے اجتماعیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ملی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ میدان میں آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔